السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بزرگوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، رمضان کا آخری اشرہ رہ گیا، لیلۃ القدر کا شروع ہو گیا۔ تو جتنے بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فضل کرے۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر جو ہے اتنا مبارک دن ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں فرشتے نیچے اتر آتے ہیں آسمان سے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ مانگو، اے میرے پیارے بندو مانگو، کیا چاہیے آپ کو۔ وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، جنت کی مانگے چاہے کسی ہو، کوئی بھی دعا مانگے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس کا صراط المستقیم جو ہے نا وہ بھی تعلق ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس پہ واجب ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سارے، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب پڑھنا ہے ہم نے، ولا الضالین نہیں پڑھنا، دالین پڑھنا ہے، کیونکہ وہ پھر صحیح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زال جو ہے دالین پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر ظالم نکلتا ہے، وہ لفظ چینج ہو جاتا ہے اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا نہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے ہوتا۔ وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ مستقیم ہدایت سیدھی راستے کی طرف، نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں بھی آیت نازل کی ہے کہ صحابہ کرام جو نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جاتے تھے پاس سے اٹھ کے تو وہ پھر بڑے غمگین اور دکھی ہو جاتے تھے، ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، ایمان کی حالت چینج ہو جاتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ ایمان تازہ، خوشحال چہرہ، اور بڑا خوش ہوتے تھے، دیدار ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، باتیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہی نازل ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ فرشتے وہ نہیں وہی نازل ہوتے تھے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ الْفَضْلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمٌ، کہ یہ آیت نازل ہوئی اس وقت کہ پھر آگے میں ترجمہ کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں کہ انبیاء کے مخلص فرمادار جنت میں ان کی صحبت و دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ صدیق انبیاء کے سچے متبعین کو کہتے ہیں، اور جو اخلاص کے ساتھ اس کی راہ میں قائم رہے۔ مگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضل اصحاب مراد ہیں، صحابہ کرام، یعنی کہ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، اور جنہوں نے راہ خدا میں جانیں دیں، شہید ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وہ دیندار جو حق اور العباد اور حق اللہ، حق العباد اور حق اللہ پہ قائم رہے، دونوں ادا کرے، اور ان کے احوال، اعمال اور ظاہر اور باطن اچھے اور پاک ہوں۔ پھر ابھی صحابہ کرام کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت صبان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی، کہ روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، یہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد بزر، اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحش اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کسی طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، یعنی کہ آخرت میں، قیامت کے بعد،
مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انہیں تسکین دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ غم نہ کرو، دکھی نہ ہو، آپ ان لوگوں میں شامل ہوں گے نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، کے باوجود فرق مناظر کے فرمادار اور بے ایامی اور معیت کی نعمت سے سرفراز فرمائے جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا صحابہ کرام پہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں ہے، ناقص علم ہے، اور بڑے عالم دین بنی پھرتے ہیں، علماء کرام جو کہتے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ ان جاہلوں کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ نبی بنا لیے اور آگے خلیفہ بنا دیے۔ سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زمین میں خلیفہ پیدا کرے گا۔ یہ نہیں کہ اور خلیفہ آئیں گے، وہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ خلیفہ آگے۔ اب کون سے خلیفہ ہیں؟ وہ قریش میں سے ہوں گے، حدیث میں یہ بھی ہے، نئے خلیفہ کوئی نہیں ہوں گے۔ عقل کے اندھوں، عقل کے ناخن لو تم لوگ، جاہلو، پڑھے لکھے جاہل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کا رستہ گمراہی میں ڈال رہے ہیں، ساری عمر کی کمائی کھاتے رہتے ہیں ان کے بیچاروں کے، لوگوں کے ترس نہیں آتا ظالموں، ان کو ستیہ ناش بیچاروں کا کر دیا۔ ساری عمر کے جعلی فقیروں سے بچیں، میری آپ سے، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ان سے بچیں۔ یہ ان کے پلے کچھ نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، انہوں نے آپ کو کیا رائے ہدایت دینی ہے؟ فرقے بن گئے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی آتے جاتے رہیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ شامل ہوں گے۔ عربی دان جتنے بھی لغت میں ہیں وہ اولئک رفیقہ، اچھے ساتھی ہیں، اچھے شامل ہوں گے اس میں، یہ معنی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی اور آتے جاتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، آخری کتاب قرآن پاک آ گئی۔ جیسے یہ بھی ادھر سے بھی نبی جاری کرتے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ پورا رکوع پڑھیں پھر سمجھ آتی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسول و من الناس ان اللہ سمیع البصیر۔ اللہ چن لیتا فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں سے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ وہ یہودی جو ہے نا، عیسائی تھے، بنی اسرائیل، اس وقت لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے آدمی ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو آپ کیسے نبی رسول ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے، صادقین شہیدوں میں سے۔ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، اور صالح صدیق میں سے چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو دن رات۔ تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی کہ مثلا حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سید عالم صلی اللہ صلاۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا اور کہا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتے ہیں، اور اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ رسول بنا سکتا ہے، اپنا رسول بنائے۔ وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ سے بھی بناتا ہے جنہیں چاہے، یعنی کہ وہ بناتا آ رہا ہے قیامت تک۔ جو نبی نیا نہیں ہے، نہ ہی خلیفہ ہے کوئی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اچھا تھوڑا سا یہ بھی رہے، یعنی امور دنیا کو بھی اور امور آخرت کو بھی، یا ان کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی، آئندہ کے احوال کو بھی، یعنی کہ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے۔ وہ چنے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی دی، جیسے نبیوں سے اقرار کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الصف میں بھی ہے کہ احمد آئے گا، یہ سورۃ الحج میں ہے کہ رسول چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا یہ مطلب نہیں نئے رسول آئیں گے، نئی کتابیں آئیں گے، جیسے
سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں فرمایا ہے کہ نبیوں پہ ایمان لانا، ملائکہ پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع سے لے کر بات بتا رہے ہیں، تو اس پہ بھی کلام جی نازل ہویا آیت وہی ہوئی۔ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ رسول آپ آتے جاتے رہیں گے، وہ جب آخری دور آنا ہے نا قیامت کا، قیامت قربا جس کو کہتے ہیں، قربا قیامت، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانے نبی آ سکتے ہیں، نیا نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ کرام جی میں نبیوں سے حلف لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حلف لیا، اور ان کا حلف اس لیے اقرار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، حضرت جتنے بھی نبی تھے ان کا اقرار لیا کہ اس پہ ایمان لے آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر بشیر شاہد، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے، لوگوں سے اقرار لیا، نبیوں سے اقرار لیا، اب کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ جیسے کرام جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم وآخری میں مقربین میں سے ہوں گے، اور اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ان پہ، جو باقی رہیں گے ان کے قیامت آئے گی۔ اور امام مہدی کے بارے میں بھی ہے سورۃ الجمعہ میں، وآخرین لمحہ منہم لمحہ یلحقون، کہ آخری لوگ میں سے بھی ان کو بھیجیں گے، تو وہ اس لیے نیا نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ ان جاہلوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کرام جی معمولی قیمت نہ لو، یہ بڑی بڑی کہانیاں قصے، کئی عورتوں جیسے بندے ہوتے ہیں ان کو بڑی بڑی کہانیاں قصے سننے کی عادت ہوتی ہے، اتنا ہی میرا التجا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو ظالموں، جو بڑے سلام کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کو لمبی لمبی سٹوریاں سناتے ہو جو کرام جید حدیث میں ہوتی نہیں ہیں، تو کہاں سے لے آتے ہو؟ وہی چسکے سے لوگ سنتے ہیں، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جتنی کتاب قرآن مجید میں بات ہے اتنی بتایا کرے، جتنی حدیث میں جتنی بات ہوتی ہے اتنی بتایا کرے، لمبی لمبی کہانیاں چھوڑتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ لیتے ہیں تقریروں کا، گھنٹوں کا، لاکھوں روپیہ، اللہ کی معمولی قیمت میں نہ بیچیں، یہ ہدیہ ہے، اللہ تعالیٰ فری دیں، اللہ تعالیٰ کی کرام جیت کی دین فری دیں، یہ نہ کہ کاروبار بنائے، جیسے وہ حکیم ہوتے ہیں نا پرانے گاؤں میں ادھر ادھر، وہ ادھر تو ان کی بڑی گوڈی چڑھ گئی پنجابی کے اندر، وہ جڑے ڈنگر حکیم ڈاکٹر سی نا اتنے آن کے بڑے ڈاکٹر بن گئے باہر کے ملکوں، لندن، جرمنی، کینیڈا میں، باہر یورپ میں، وہ ادھر کروڑوں روپیہ کما رہے، تو وہ ان کو پتہ کچھ نہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے لولوپین کا ٹکا لگا دیتے ہیں، وہ جو پیراسیٹامول ہے اس کو پیس کے دے دیتے ہیں، پوڑیاں بنا کے، آلو جی، وہ ہفتہ دو ہفتے ایسے کام چلتا رہے، پھر آ جاتا ہے، پھر بیچارہ پیسے کما کے آتا ہے، وہ پھر دوائی لے کر اس کا صحیح علاج نہیں کرتے پراپر طریقے سے، جیسے اس کا ایکسرا کریں، اس کا خون چیک کریں، بلڈ کیا بیماری ہے، کیوں بار بار درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیچارہ ایسے ہی مارتے ہیں۔ اس طرح ہی یہ لوگ ہیں پیسہ کماتے ہیں، عادت پڑ گئی ان کو پیسہ، لوگوں سے پیسہ چھیننے کی، اور ظالموں صحیح ہو جاؤ، تو یہ چیزیں ہیں۔ خیر وہ بات لمبی ہو جانی ہے، دن رات ہو جانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس لیے نبی کوئی نہیں، وہ جیسے آخری میں مقربین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، وہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، کیونکہ حضرت آدم سے سلسلہ شروع کیا تھا انسانوں سے، اب اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہے، قیامت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو 50,000 سال کے قریب اللہ تعالیٰ نے کرام جیت میں فرمایا، تو اس لیے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی آنے ہیں، نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل کر دیا، جیسے وہ منہاج نبوت جس کو کہتے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار، وہ آئیں گے، وہ اس وقت آئیں گے، ان کو ایک دفعہ وارننگ دینی ہے کہ سدھر جاؤ تھوڑے سالوں میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے کرام جیت میں فرمایا وہ دوبارہ نشانیوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سورۃ الزخرف میں فرمایا، تو وہ اسلام کو غالب ہوئے گا، تو حدیثوں میں آئے کہ وہ اتنا دیں گے مال کے خرچ، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، عدل انصاف سے دنیا کو بانٹ دیں گے، غالب ہوگا اسلام،
ٹھیک ہے، جو چند منافع ویسے بھی رہ گئے. اب مسلمان کلمہ پڑھ لیں تو کہ میں جنت میں، جیسے حدیث میں ہے کہ وہ اعمال کرنے پڑیں گے، یہ صراط مستقیم پہ چلنا پڑے گا، یہ کتابوں پہ ایمان لانا پڑے گا. اس لیے تو سوری وہ نا میں لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، وہ لمبی ہو جانی بات. تو اس لیے کوئی نبی نہیں. میرا بھائی بچوں، اپنی اولادوں کو اپنی آخرت بچاؤ، اپنا آخرت میں ہمیشہ کے لیے زندگی ہے اس کو بچاؤ، یہ لوگوں کے پیچھے نہ چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے. آگے تشریح ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی قدر کے معنی قدر اور منزل بھی ہے، اس لیے شب قدر کہتے ہیں. اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے. اس میں 7 بار کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں. اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں. اور اس رات اتنی کثرت سے فرشتے آتے ہیں، زمین سے فرشتے اتنی کثرت سے آتے ہیں زمین پر آسمان سے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. شب قدر یعنی تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. اس کی تعین میں بھی شدید اختلاف ہے. اس میں تعین اور حدیث آثار سے واضح ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. اس کو رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ 5ویں ہی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کے خوب عبادت کرتے ہیں. یعنی اتارنے کا آغاز کیا اور جو لوح محفوظ ہے اس بیت العزت میں، جو آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا تاکہ کا 23 سال میں پورا ہو گیا. اور لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ میں 185 میں. اور پھر فرمایا اس استفہام سے اس رات کی عظمت اور اہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی اطاعت تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتی. یہ صرف ایک اللہ ہی کی ہے جو اس کو جانتا ہے. یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے 23 سال تک 4 مہینے بنتے ہیں. یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظمت ہے کہ مختلف عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرمائی. روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی فرشتے جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں اور کاموں کو سر انجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اس میں سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی اس میں شر نہیں، یا اس کے معنی سلامتی والی کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں، یا فرشتے اہل ایمان کو سلام کا عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں. شب قدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ دعا فرمائی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ترمذی کی حدیث میں، ابن ماجہ میں. تو اس لیے شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ان سے کہ یہ آئے سے اس میں کوئی نہیں ہے نبی دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے، اس میں آئے شامل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا صحابہ کرام پہ اور خوش ہو گئے صحابہ کرام، اور خوشی سے ان کے آنسو آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں میں، صدیقوں میں، صالحین شہیدوں میں شہید زندہ ہیں، اللہ کے حضور رزق ملتا ہے ان کو اور وہ کھاتے اور اپنے بھائیوں کا فکر کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ خاص فضل ہے. اور اس کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ، گمراہ کر کے پتہ ہوتا نہیں ہے ان کو دین کا اور گمراہ کری جا رہے ہیں لوگوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جب لیلۃ القدر آئی تھی نا، دو مسلمان لڑے تھے، انہا بعد عبادت سامد رضی اللہ تعالیٰ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ برعنا بلیلۃ القدر۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر وہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور حضرت نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے حکم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 9ویں 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ میرے بھائی فکر کر لو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی مبارک رات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے حکم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دکھ ہوئے، اتنا صدمہ ہوا، اتنا انہیں غم ہوا کہ ذہن پہ اثر لے لیا کہ مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں، اتنی تکلیف ہوئی تو وہ بتانا بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ آخری راتوں میں تلاش کرو۔ تو دیکھیں آج کل ہمارے بھائی ایران عراق جو جدھر ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، ہر کو اپنی اپنی پڑی ہے اور ڈالر کی پڑی ہے، میرا مال میرا مال، وہ ایسی قبر میں چلے جانا، اس نے مال کٹھے اس کا فائدہ نہیں ہونا۔ آخرت کو فکر کرے، آخرت کو بچائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیاری بہنوں، آخرت کی فکر کریں۔ تو آپت ابھی پہ ہی ہوئی ہے اس دنیا تے، تو شیطان نے ان کو بگڑانا ہے، میرا مال ایسے ہی کرتا رہنا اس نے۔ تو وہ دیکھیں آج کل مسلمانوں لڑے ہیں، ملک ستیہ ناش کر رہے ہیں مسلمانوں کا، کوئی بھی مسلمان جو ہے تعاون نہیں کر رہا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دکھ کر رہے تھے۔ کرام جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، تمہارا روب جاتا رہے گا، تمہاری ہوا اٹھ جائے گی، تمہارا روب چلا جائے گا، تمہاری عزت چلی جائے گی، تم آپس میں لڑتے رہے، دشمن تم پہ غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتنا دکھ ہوا۔ تو اس لیے اس حساب سے بہتر ہے کہ آپ تلاش کریں ساری، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ کے وہ جنتی تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے تھے صحابہ کرام بھی۔ پھر ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ پھر بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ قال دخل رمضان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً
محروم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ پھر ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحرم لیلۃ القدر فی الوتر من العشر والآخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوتا ہے نا، وہ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے جو رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے لیے انہامہ آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ راتیں کیا ہیں؟ 21 ہیں، 23 ہیں، 25 ہیں، 27 ہیں، 29 ہیں، 30 ہیں، یعنی کہ آخری عشرے میں آخری جو ویک ہے اس میں تلاش کرو۔ اگر مہینہ 29 کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ عشرہ کے مہینے 10 کے ہیں، لہٰذا 30 کا چاند رمضان مبارک کا ہوتا ہے، تب یہ ہے کہ لیکن 29 کا چاند ہو تو اس سورہ میں آخر عشرہ 20ویں شب سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھے کتنا فضل کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریف، اور یہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ کہا ہے اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو۔ بہتر ہے اعتکاف بھی بیٹھ جائیں، پھر بھی عبادت کی جاتی ہے، اس سے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے انسان عبادت کرنے میں۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ متعدد، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کی آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل واقعہ کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، خلاف اور دونوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں پیارے، میری بہنوں پیاری بہنوں، تھوڑے سے دن رہ رہے ہیں، ہمت کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا واضح ہر چیز بتا دی ہے، ہم نے مشکل کر دی ہر چیز، تو سمجھنے میں فرق پڑتا ہے۔ غلط لوگوں سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں، غلط جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ آپ کو کیا پڑھائیں گے، کیا سمجھائیں گے، کیا دین کا سبق دیں گے، ساری عمر انہوں نے آپ کو ایسے ہی لوٹتے رہنا ہے۔ تو ان کا کاروبار چلا ہوا ہے، دین کو بٹ گئے ہیں، مسلمان کئی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کیونکہ اس لیے بٹ گئے ہیں کہ وہ لالچ میں پڑ گئے ہیں اور لوگوں نے گمراہ کر دیا شیطان اپنا زور لگا رہا ہے۔ کتنے فرقے بن گئے، ایران، عراق، شیعہ، اہل حدیث، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقے ہوں گے اور میری امت 73 فرقے ہوں گے، ایک سچا ہوگا، ناجی ہوئے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کیسے بات سمجھیں؟ انہوں نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا نا، وہ جو جنتی ہوگا۔ تو دیکھیں اب کوئی بھی نہیں ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان بٹ گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں جھگڑے، یہی ٹھیک ہو جائے نا، مسلمان کو دیکھ کے لوگ ایمان لائیں، تبلیغ کرنے کا پتہ ہی ٹائم ہی نہ ضائع کریں تبلیغ کرنے کو، وہ دیکھ کے ان کا نمونہ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں کہ مسلمان جا رہے ہیں، لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ کے ایسے بن جائیں۔ تو یہ جو فرقوں کا، یہ جو مذہبوں کا، یہ جو ہے ساری عمر نفرت نہیں جانی ان لوگوں سے،
ذہن میں ڈل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، آپ کو بھی. جزاک اللہ خیرہ. انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے دعائیں قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، ہمیں بھی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محنت کر لیں.